الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. محترم سامعین کرام، آج آپ کے سامنے انشاءاللہ 10ویں پارے کے تفصیل کا خلاصہ پیش کیا جائے گا. پارے کے شروع ہی میں اللہ رب العالمین نے مال غنیمت کا ذکر کیا ہے. مال غنیمت کس کو کہتے ہیں؟ مال غنیمت کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان اور کافروں کے درمیان جو لڑائی ہو، جو جنگ ہو، تو اس میں جب مسلمان فتح حاصل کر لے، جیت جائیں جنگ کو، تو کافروں کی طرف سے جو وہ سامان چھوڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے. پارے کے شروع میں بتایا گیا ہے کہ اس کی تقسیم کیسے کی جائے گی. تو مال غنیمت کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، 5 حصوں میں اسے بانٹا جائے گا. 5 حصوں میں بانٹنے کے بعد 4 حصے جو جنگ میں شرکت کرنے والے مجاہدین ہیں، جو لڑنے والے ہیں اللہ کے راہ میں، ان کو دیا جائے گا، ان کے درمیان اس کو بانٹا جائے گا. اور جو 5واں حصہ بچا ہوا ہے اس میں، اب اس کو 5 حصوں میں بانٹا جائے گا، اس کو 5 جگہوں میں تقسیم کیا جائے گا. ایک حصہ اس میں اللہ کے رسول کا ہوگا، اللہ کے رسول اس کو اپنی مرضی سے جہاں چاہیں گے اس کو خرچہ کریں گے. دوسرا حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کا اس میں لگایا جائے گا. تیسرا حصہ یتیموں کا، اور چوتھا حصہ مسکینوں کا، غریبوں کا، اور 5واں حصہ اس میں لگایا جائے گا مسافروں کا. اگر کوئی مسافر ہے، کوئی پریشان حال ہے تو اس کی مدد کی جائے گی. تو یہ اس کے بارے میں ایک مسئلہ بیان کیا گیا ہے. آگے اللہ رب العالمین نے چل کر جنگ کا ایک اصول بتایا ہے کہ اگر کسی مقابل فوج سے اگر تمہاری جنگ ہو جائے، تمہارا مقابلہ ہو جائے، تو تمہارے اندر کون کون سی چیزیں موجود ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین نے چل کر کے آگے اس کا ذکر کیا ہے. 5 اصول بتائے، 5 ضابطہ ہے اس میں. اگر کوئی کسی کا مقابلہ کرنے جائے، کسی کا کہیں پہ کسی مقابل سے اگر کوئی جنگ چھڑ جائے، اگر وہ 5 چیزوں کا خیال کرے تب وہ جنگ میں کامیاب ہو سکتا ہے، ورنہ وہ ناکام ہو جائے گا. یہاں پہ اللہ رب العالمین نے بتایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا. یہ 5 اصول بتایا جا رہا ہے. اے ایمان والو، اگر تمہارا کسی فوج سے کسی بھی لشکر سے مقابلہ ہو جائے، فَاثْبُتُوا، تو تم ثابت قدم رہو، اس میں جم جاؤ، یعنی اپنے قدم کو تمہیں اکھاڑ کر کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے. یعنی سب سے پہلے تمہارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے، کسی بھی قوم سے تم لڑنے جا رہے ہو، اگر ایک بار کسی جگہ تم قدم جما دیتے ہو تو پھر تمہارے قدم وہاں سے اکھڑنے نہیں چاہیے.
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ دوسرے نمبر پہ جنگ میں تم لڑنے تو جا رہے ہو، تمہیں اپنی طاقت پہ، اپنی زور و بازو پہ تمہیں بھروسہ ہونا چاہیے، ساتھ ہی ساتھ تمہیں اللہ رب العالمین کو بھی نہیں بھولنا ہے، کثرت سے وہاں پہ بھی اللہ کو یاد کرنا ہے۔ فرمایا لعلکم تفلحون، یہ ایسا اس لیے کرنا ہے، اللہ کو یاد اس لیے کرنا ہے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی پتہ چلا کہ اگر تمہاری کامیابی ہو سکتی ہے تو اللہ کو یاد کرنے سے، اگر تم صرف اپنی طاقت پہ اترانے لگو گے تو جنگ کبھی نہیں جیت سکتے۔ یہ دو چیز ہو گئی۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تیسرا اصول یہ بتایا جا رہا ہے جنگ کے موقع پہ بھی تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ اب آپ ذرا غور کرو کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کتنی زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ دنیا میں بھی، آخرت کے معاملے میں بھی، جنگ کے معاملے میں بھی اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے روگردانی کر جائے تو وہ کبھی جنگ نہیں جیت سکتا ہے۔ چوتھا اصول یہ بتایا ہے وَلَا تَنَازَعُوا، اور تم آپس میں اختلاف نہ کرنا، تم آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرنا ہے، آپس میں اختلاف نہ کر لینا۔ وجہ بتائی جا رہی ہے فَتَفْشَلُوا، ایسا کرو گے تو تم کمزور پڑ جاؤ گے، بزدل ہو جاؤ گے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ ہوا اکھڑنا جانتے ہیں؟ ایک ٹرک ہے، اگر اس کو بالکل لوڈ کر دیا جائے، لوڈڈ ٹرک ہے، پورا مال اس میں بھرا ہوا ہے، صرف آپ جا کر ٹرک کے چکے سے ہوا نکال دیجئے، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ وہ ٹرک کبھی ایک قدم آگے نہیں بڑھ پائے گا۔ یعنی سب کچھ تو ہوا ہی ہے اس کے اندر، اگر اس کی ہوا نکال دی جائے تو وہ ٹرک ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اگر تم اختلاف کر بیٹھو گے تو کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا ایسی اکھڑ جائے گی کہ پھر تم دشمنوں کا مقابلہ نہیں کر پاؤ گے۔ وَاصْبِرُوا، اور تم صبر سے کام لیا کرنا۔ آپ ذرا غور کیجئے، چوتھے نمبر پہ بتایا کہ تم اختلاف نہ کرنا، اور آخر میں آ کر کے اختلاف کے خاتمے کا ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے، بہت سارے لوگوں کسی بھی معاملے میں آپس میں کوئی اختلاف ہو جائے، کوئی رنجش پیدا ہو جائے، وَاصْبِرُوا، تو تم صبر سے کام لینا، یعنی جب صبر سے کام لو گے تو تمہارے درمیان کا اختلاف ہی ختم ہو جائے گا۔ اور اگر اپنی انا میں اگر کسی نے کچھ کہہ دیا، اس کا جواب دیتے جا رہے ہیں، اس پہ لڑتے جھگڑتے جا رہے ہیں، تو پھر نتیجے میں فتنہ پیدا ہو جائے گا، تمہارے درمیان پھر یکتائی نہیں آ پائے گی۔ یعنی پتہ چلا کہ اگر ہمیں جنگ جیتنی ہے، بغیر یکتائی کے کوئی جنگ جیتا نہیں جا سکتا ہے۔ یہ بتایا جا رہا قرآن مجید کے اندر، وَاصْبِرُوا، صبر کرو گے تب جا کر کے تم جنگ جیت سکتے ہو۔ یہ پانچواں اصول اور پانچواں فائدہ ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ابلیس کا ایک قول نقل کیا ہے۔ جنگ بدر میں جب 313 مسلمان اور 1000 کی لشکر میں وہ کفار بالکل لیس سے، اسلحے سے بالکل طاقتور، اچھی خاصی فوج، لمبے چوڑے تندرست قسم کے لوگ، تو شیطان بھی ان کی مدد کے لیے گیا اور ان کو جا کر کے تسلی دینے لگا کہ گھبراؤ نہیں۔ اسی چیز کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور جب شیطان نے، ابلیس نے کافروں سے جا کر کے ان کے اعمال کو ان کے سامنے مزین کر دیا، خوبصورت بنا کر کے پیش کر دیا تھا، شیطان نے کہا کہ کافروں تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مسلمان تو 313 ہیں اور تمہاری تعداد تو ان کی کئی گنا، 3 گنا زیادہ، 1000 کی تعداد تمہاری ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، آج تمہارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ جانتے ہو اس نے تسلی دینے کے لیے کیا کہا تھا؟ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، تم تو مقابلے میں رہو گے، تمہارے ساتھ میں بھی تمہارا ساتھی بن کر کے جنگ کیا کروں گا، تمہارے ساتھ رہوں گا۔ ابھی دیکھیے چڑھا دیا اس نے کہ چلو جنگ کرنے کے لیے، گھبرانا نہیں، آج مسلمانوں کو چھوڑیں گے نہیں، ہر ایک آدمی کو قتل کیا جائے گا۔ چڑھا کر کے جنگ کے لیے لے کے گیا نا، اللہ رب العالمین نے آسمان سے جب فرشتوں کو نازل کیا مدد کرنے کے لیے جنگ بدر میں، جب اس نے دیکھا تو قرآن بتاتا ہے کہ اس نے اپنی ایڑیوں کے بل پلٹنا شروع کر دیا اور بھاگنے لگا۔ لوگوں نے کہا رہے کیا وہ صاحب کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جس کو تم اس موقع پر نہیں دیکھ رہے۔ اور اس کی زبان سے جملہ بھی نکل گیا تھا، انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ اللہ اکبر، ابلیس کہہ رہا ہے کہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ پتا چلا کہ ابلیس بھی اللہ سے ڈرتا ہے۔ قرآن مجید کیا بتا رہی ہے؟ اٹھائیے سورہ انفال 10واں پارہ۔ ابلیس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں،
یہ ایک حیرت کی بات ہے. تو اگر اللہ سے ابلیس ڈرتا ہے تو اس کا یہ ڈرنا ابلیس کو فائدہ کیوں نہیں پہنچا رہا ہے؟ وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ معلوم ہے صرف اللہ سے ڈرنا نہیں کافی ہے. یاد رکھیے اگر ہم لوگوں میں سے کوئی اگر صرف اللہ سے ڈرتا رہے تو صرف اللہ سے ڈرنا نہیں کافی ہے. اگر ڈرنا صرف اللہ سے کافی ہو جاتا تو ابلیس بھی اللہ سے ڈر رہا. اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اللہ سے ڈرنے کے ساتھ ساتھ دو چیز کا ہونا ضروری ہے. دماغ میں بٹھا لیجیے اس کو. اگر ہم نے ان دونوں چیزوں کو نکال کر کے پھینک دیا اپنی زندگی سے تو پھر اللہ کا ڈرنا ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا. سب سے پہلی چیز، جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے، جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کام کو کرنا، ایک چیز. اور دوسری چیز، جس کام سے اللہ نے منع کیا ہے، جس سے روکا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا. یہ دو چیزیں جب تک اللہ کے ڈر کے ساتھ شامل نہ ہو جائیں، یعنی اللہ کے بتائے ہوئے کام کو کرنا اور اللہ نے جس چیز سے منع کر دیا ہے اس کو چھوڑ دینا، جب تک یہ دو چیز ہم اپنی زندگی میں نہیں لائیں گے اس وقت تک ہمارا ڈرنا کوئی فائدہ ہم کو نہیں پہنچا سکتا ہے. یہ باقاعدہ. اور ایک چیز، ایک نکتہ اور اس سے معلوم ہوا کہ شیطان کا کام ہی کیا کہا اللہ نے، اس نے ان کے اعمال کو اچھا مزین کر کے بالکل سنوار کر کے پیش کر دیا تھا. یعنی شیطان کا کام ہی یہی ہے کہ انسان کے کام کو بہت خوبصورت سبز و شاداب باغ دکھا دے گا، لہلاتی ہوئی چیز آپ کو خوش رنگ خوش منظر دکھا کر کے، اور جب آپ مصیبت میں پھنسیں گے تو آپ کو چھوڑ کر کے بھاگ جائے گا. یہ شیطان کی پہچان ہے. اور ایسا کرنے والا سب کچھ ہو سکتا ہے، آپ کا دوست نہیں ہو سکتا ہے. اس نے کہا کہ میں تمہارا دوست ہوں، میں تمہارا ہاتھ ساتھ دے کر کے لڑنے آیا ہوں. اور جب مصیبت میں دیکھا فرشتوں کو، کیونکہ اس نے فرشتوں کو اچھے سے جانا تھا، ان کے درمیان بہت ٹائم تک اس نے گزارا تھا، دیکھا تو بھاگا کہ اب تو خیر نہیں کسی کی. سمجھ رہے ہیں؟ چھوڑ کر کے بھاگا. یعنی شیطان کبھی دوست نہیں ہو سکتا ہے. اور اللہ نے قرآن میں بہت پہلے اس کو بتا دیا ہے، ان الشیطان لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، لہٰذا تم بھی اسے اپنا دشمن بنا لو. ایک اور چیز کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کافروں کے بارے میں. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. اے کاش آپ اس وقت کافروں کو دیکھیں جس وقت فرشتے ان کی روح کو نکال رہے ہوتے، فرشتے ان کو وفات دے رہے ہوتے، ان کو موت دے رہے ہوتے. یضربون وجوہہم وادبارہم، جب فرشتے ان کی روح کو نکالتے، ان کو وفات دیتے، ان کے چہروں پہ مارتے ہیں اور ان کی پیٹھ پہ وہ مارا کرتے ہیں. اور آگے ان کا کلام یہ ہوتا ہے وذوقوا عذاب الحریق، آج تم آگ کے عذاب کو چکھو، جہنم کے عذاب کو چکھو. یہ کافروں سے کہا جاتا ہے جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں. جب ان کی موت نکالنے کا ٹائم آتا ہے تو فرشتے ان کو مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم آگ کا عذاب چکھو. یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے، ایک اعتراض کرنے والا کر سکتا ہے کہ ابھی تو جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں ہوا ہے، پھر یہ کس آگ کے عذاب کی بات ہو رہی ہے؟ کون سے آگ کے عذاب کے چکھنے کی بات ان کے لیے کی جا رہی ہے؟ یہ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ عذاب قبر ہے. ابھی تو جہنم میں بعد میں جانا ہے نا، یہ قبر کا عذاب ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ قبر کے عذاب کا ثبوت قرآن سے دیجیے تو آپ یہ آیت اس کے سامنے پیش کر دیجیے، یہ قبر کے عذاب کی دلیل ہے. یہ قرآن سے آئیے ایک صحیح مسلم کی حدیث سے بھی اس کی دلیل دے دیتا ہوں. اور اللہ اکبر، قربان جائیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قبر کے بارے میں ہماری کیا تیاری ہے؟ کچھ ہے تیاری ہماری؟ آج ہماری تیاری تو یہ ہے کہ ہم اپنے مردے کو اگر قبر کے پاس لے کر گئے، وہاں جنازہ ہونے کے بعد جب تک قبر میں کاروائی کی جا رہی ہے، مٹی وغیرہ ڈالا جا رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، 2-4-10 منٹ ٹائم مل گیا تو موبائل نکال لیا اور وہاں بھی ہم نے فیس بک واٹس ایپ چلا لیا. وہاں بھی 2-4 دوست مل گئے ہنسی مزاج، تو ان کے ساتھ بس ہنسی مزاق کی باتیں ہو رہی ہیں. اللہ اکبر، یہ ہم قبر کی تیاری کر رہے ہیں کہ قبر کے پاس ہم مردے کو دفنانے گئے اور وہاں بھی ہم دنیاوی لہو لعب کو نہیں چھوڑ پا رہے ہیں. یہ ہمارا حال ہے کہ ہم مسلمانوں کی مجال ہے کہ آج قبر کے پاس ہماری ہنسی مذاق کی باتیں نہیں بند ہو پا رہی ہیں. قبر کے بارے میں آپ سنیں گے صحیح مسلم کی حدیث، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کے پاس جایا کرتے اتنا روتے ان کی آنکھوں سے آنسو کے سیلاب اس قدر نکل جایا کرتے تھے کہ ان کی داڑھی مبارک کو پورے کے پورے بھگو دیا کرتے تھے. لوگ پوچھتے عثمان کیا بات ہے، آپ کے سامنے تو جہنم کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، آپ کو کبھی اتنا روتے نہیں دیکھا، آپ قبر کو دیکھتے ہیں تو اس قدر رونا کیوں شروع کر دیتے ہیں؟ تو جانتے ہیں حضرت عثمان غنی نے جواب دیا تھا، جانتے ہو قبر کو دیکھ کر کیوں روتا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اللہ کے نبی کو ایک بار فرماتے ہوئے سنا تھا. ایک بار اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا. وہ جملہ آپ سنیے، ان القبر اول منازل الاخرہ فان جامعه احد فبعده ایسر منه. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا قبر کے بارے میں،
بے شک قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے. اگر کوئی قبر کی زندگی میں کامیاب ہو جاتا وہاں پہ سوالوں کے جواب دے لیتا ہے, فما بعدہ ایسر منہ, بعد میں آنے والی منزلیں اس سے کہیں زیادہ اس کے لیے آسان ہو جائیں گی. وَإِن لَّمْ يَنْجُ مِنْهُ, اگر کوئی آدمی قبر کی زندگی میں کامیاب نہ ہو سکا, فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ, تو بعد میں آنے والی منزلیں اس سے کہیں زیادہ دشوار اور مشکل اس کے لیے ہو جائیں گی. اے لوگوں, میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا ہے, اس لیے جب میں قبر کے پاس آتا ہوں, جب بھی میں قبر کو دیکھ لیا کرتا ہوں تو نبی کے وہ الفاظ میرے دماغ میں گردش کرنے لگتے ہیں. بنا پہ میں قبر کو دیکھتا ہوں تو اس قدر رونے لگتا ہوں. آج ہمارے حالات اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات کو دیکھیں, زمین آسمان کا فرق ہمارے درمیان نظر آتا ہے. آگے اللہ رب العالمین نے ایک نسخہ بتایا ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو نعمت دے کے رکھی ہے, اگر وہ چاہتا ہے کہ اللہ کی نعمت ہمیشہ کے لیے اس کے پاس برقرار رہے, تو ایک نسخہ اللہ بتا رہا ہے, سنیے. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ. یہ نسخہ یاد کر لیجیے آپ. اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی قوم کو ایک بار اپنی نعمت دے دیتا ہے تو اس سے اس وقت تک اپنی نعمت نہیں چھینتا ہے جب تک کہ وہ اپنے کام سے پلٹ نہ جائے, یعنی وہ اللہ کی ناشکری نہ کرنے لگے. اللہ نے جو نعمت اسے دے کر کے رکھی ہے, اگر اس نعمت کی وہ ناشکری کرنے لگتی ہے وہ قوم یا وہ آدمی, تب جا کر کے اللہ اس سے اپنی نعمت کو چھین لیتا ہے. اگر اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے کسی کے اوپر کوئی نعمت دے کر رکھی ہے, آج وہ آدمی دیکھ رہا ہے کہ دھیرے دھیرے ہمارے پاس اللہ کی وہ نعمت ختم ہوتے جا رہی ہے, ہم سے لٹتی اور چھنتی جا رہی ہے, اس آدمی کو غور کرنا چاہیے قرآن کی اس آیت کی روشنی میں کہ اللہ تو یہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نعمت دینے کے بعد بلا سبب اس سے نعمت کو نہیں چھینتا ہے. یعنی جب تک اس کی ناشکری نہ کرنے لگے, اس کا غلط استعمال نہ کرنے لگے, اس وقت تک اس نعمت کو اللہ رب العالمین اس سے نہیں چھینتا ہے. اگر کسی کی نعمت چھن رہی ہے تو غور کرو کہ آپ اس کی ناشکری کر رہے ہو, یا آپ کو اللہ نے اگر کوئی نعمت دے کر کے رکھی ہے, آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ نعمت ہمیشہ کے لیے رہے, تو اللہ نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کو ایسی صورت میں کبھی اللہ کی ناشکری نہیں کرنی ہے. ناشکری کریں گے تو بہت ممکن ہے کہ اللہ آپ کی نعمت بھی چھین لے. یہ ایک اصول ہے, اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نعمت اللہ کی برقرار رہے تو اللہ کی ناشکری اور اس کے غلط استعمال سے ہمیں بچنا چاہیے اس نعمت کے. آگے اللہ رب العالمین نے جنگ کے بارے میں ایک چیز بتایا ہے, اور یہاں پہ ایک اشکال ہے, ایک اعتراض ہے, اور ایک اعتراض کا جواب بھی یہاں پہ انشاءاللہ آپ کو دیا جائے گا. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کافروں کے مقابلے کے لیے, جو تمہارے دشمن تمہارے مقابلے میں آئے تو ان کے لیے تم بچاؤ کا سامان, طاقت کا سامان پیدا کر لو. وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ, اور تم اپنے گھوڑوں کو تیار کر کے رکھو. یعنی جنگ کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے, اسلحے, ہتھیار, وہ ساری چیزیں تم تیار کر کے رکھو. تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّهُ, تاکہ تمہارے دشمن دیکھ کر کے تم کو ڈر جائے. جانتے ہیں بعض لوگوں نے اس کے بارے میں اعتراض کیا, لیکن اس سے پہلے آپ یہ جان لیجیے کہ یہ آیت جو نازل ہوئی جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی. جنگ بدر میں اللہ نے مسلمانوں کو فرشتوں کے ذریعے مدد کی, تو اللہ نے بتا دیا کہ ہمیشہ میری مدد کے انتظار میں مت رہنا, میں مدد تو کروں گا لیکن تمہیں بھی ترتیب اختیار کرنی پڑے گی, ترتیب تمہیں اختیار کرنی پڑے گی, اس کے بعد میں مدد کروں گا. تو کچھ لوگوں نے اس آیت کے بارے میں اعتراض کیا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ مسلمانوں تم کافروں کے لیے, دشمنوں کے لیے طاقت تیار کر کے رکھو, اسلحہ ہتھیار تیار کر کے رکھو, تاکہ تمہیں لوگ دیکھ کر کے ڈر جائیں. یعنی اسلام ڈرا رہا ہے. لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام ڈرا نہیں رہا ہے, اسلام جنگ نہیں چاہ رہا ہے, بلکہ اللہ رب العالمین یہ تعلیم دے رہا ہے کہ مسلمانوں تم اپنے آپ کو اتنا زیادہ مضبوط کر لو, اتنا زیادہ طاقتور بنا لو کہ دوسرے لوگ تمہیں دیکھ کر کے تمہیں سے کبھی جنگ کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے, تم سے لڑنے کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہ سکے. یعنی جب وہ تمہاری طاقت کو دیکھ کر کے ڈر جائیں گے, تمہارے اوپر حملہ نہیں کریں گے, تم سے لڑیں گے, جھگڑیں گے نہیں. اور تمہیں پہلے کسی سے جھگڑا کرنے سے ویسے ہی منع کر دیا گیا ہے, یعنی تم پہلے کسی سے جھگڑا نہیں کر سکتے ہو. اور دوسرے لوگ بھی تمہاری طاقت کو دیکھنے کے بعد تم سے جھگڑا کرنے کی جب ہمت نہیں کریں گے. جب جھگڑا ہی نہیں ہوگا تو پھر فتنہ فساد نہیں ہوگا, خون خرابہ نہیں ہوگا. خون خرابے سے بچایا جا رہا ہے اس آیت کے ذریعے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ خون خرابہ اور لوگوں کو ڈرانے کے لیے آیت نازل ہوئی, یہ آیت خون خرابہ کو ختم کرنے کے لیے نازل ہوئی. اور یہ تو ہر ملک کا اپنا اپنا قانون ہے,
آپ کسی بھی ملک کے بارڈر پر دیکھو، وہاں پہ بڑے بڑے فوجی آپ کو نظر آئیں گے، سارے اسلحے نظر آئیں گے، بم بارود آپ کو نظر آئیں گے. یعنی ہر ملک یہ مانتا ہے کہ ہمیں اپنی حفاظت کے لیے، اپنی سیفٹی کے لیے اپنی چیزوں کو تیار کر کے رکھنا ہے. یہی تو ہمارا قرآن بھی ہم سے کہتا ہے کہ مسلمانوں تم اپنے آپ کو مضبوط اتنا بنا لو کہ تمہارے اوپر کوئی نظر اٹھا کر کے دیکھنے کی طاقت نہ کر سکے. یہ اصول بتایا جا رہا ہے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے تو اتنا زیادہ ظلم کیا ہے، جنگ کے موقع پہ خون خرابے کو اسلام یہ چاہتا ہے، آئیے ذرا ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے. ہمارے نبی کا یہ عالم ہے، اخلاق کا یہ عالم ہے کہ آپ جو اپنے صحابہ کو جنگ کے لیے بھیجا کرتے تھے تو آپ ان کو یہ نصیحت کر کے بھیجا کرتے تھے، اے میرے صحابہ تم جنگ کے لیے تو جا رہے ہو لیکن یاد رکھنا وَلَا تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًّا، اگر جنگ میں تمہارا سامنا کسی خسر بڈھے سے ہو جائے، کسی بہت ضعیف اور کمزور آدمی سے ہو جائے تو اسے قتل نہ کرنا، اس آدمی کو چھوڑ دینا. وَلَا تَقْتُلُوا وَلَدًا، چھوٹا بچہ تمہیں کہیں پہ جنگ میں مل جائے اسے جان بوجھ کر کے کبھی بھول کر کے بھی قتل نہ کرنا. وَلَا تَقْتُلُوا امْرَأَةً، کسی بھی عورت کا خون نہ بہانا، کسی بھی عورت کو نہ مارنا. غور کرو جس اسلام نے جنگ کے موقع پہ جہاں آج یہ آواز لگائی جاتی ہے کہ پیار میں اور جنگ میں ساری چیزیں جائز ہیں، اسی موقع پہ اسلام اپنے جنگ کرنے والوں کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ وہاں پہ کسی بوڑھے کو نہ مارنا، کسی بچے کو نہیں، کسی عورت کو نہ مارنا. اور اتنا ہی نہیں، یہ آیت نمبر 7 ہے اور آیت نمبر 61 میں آپ جب آئیں گے نا تو اللہ رب العالمین بڑی زبردست بات بتا رہا ہے. اللہ اکبر. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اور اگر آپ کے یہ دشمن آپ سے صلح کرنا چاہیں، اگر یہ جنگ ختم کرنے کے لیے آپ کے سامنے پیشکش کریں، فَاجْنَحْ لَهَا، تو تم صلح کر لینا، جنگ کو ختم کر دینا. یعنی اسلام جنگ چاہتا ہی نہیں ہے، اسلام تو چاہتا ہے کہ آپس میں صلح ہو جائے. اللہ اکبر. یہ اسلام کی تعلیم ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے غیروں تک اسلام کا پیغام پہنچایا ہی نہیں ہے. اس کے بعد سورہ توبہ کی شروعات ہو رہی ہے اور سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں ہے. تو میں آپ کو جلدی سے بتا دوں کہ سورہ توبہ کے اندر بسم اللہ کیوں نہیں ہے. آپ جب سورہ توبہ اٹھا کر دیکھیں گے تو شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، بغیر بسم اللہ کے ہے. تو 3 وجہ اس کی ہے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ سورت اللہ رب العالمین نے ایسے ہی بغیر بسم اللہ کے نازل کیا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن جیسے ہو بہو جس طریقے سے نازل ہوا تھا اسی طرح ہم تک پہنچ گیا ہے. بغیر بسم اللہ کے اگر کوئی سورت نازل ہوئی تو بغیر بسم اللہ کے ہم تک پہنچائی گئی. اللہ اکبر. یہ امانت ہے قرآن کے بارے میں. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں کافروں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ سختی کی گئی ہے کہ کافروں کو مکہ سے نکالو اور آج کے بعد کوئی مشرک خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرے گا، حج نہیں کر سکتا ہے. تو اس میں سختی کی گئی ہے. اور بسم اللہ کے اندر رحمت ہے، نرمی ہے، لہٰذا بسم اللہ کو اس سے ہٹا دیا کہ یہاں پہ آج کافروں کے ساتھ سختی کی جائے گی، بسم اللہ نہیں ذکر کیا گیا. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ سورہ توبہ سے پہلے جو سورت ہے سورہ انفال، تو اس سورت کا اور سورہ توبہ کا دونوں کا موضوع، دونوں کا ٹاپک، دونوں کا عنوان ایک ہی ہے. اس بنا پہ اس میں بیچ میں بسم اللہ کا ذکر نہیں کیا گیا ہے. تو یہ 3 وجہ ہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس کے اندر ایک بہت اہم چیز بیان کی ہے. یہ بھی اسلام کے جنگ کے موقع پہ کافروں کے لیے نرم دلی کا اظہار ہے. آپ ذرا غور کریں، اللہ فرما رہا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اگر کافروں میں سے، مشرکین میں سے کوئی آدمی آپ کے پاس آ کر کے اگر پناہ طلب کرنے لگے، آپ کے پاس اگر پناہ مانگنے لگے، فَأَجِرْهُ، تو آپ اسے پناہ دے دیا کریں. آپ کسی بھی دھرم کو اٹھا کر کے دیکھ لو، کسی بھی دھرم نے اپنے ماننے والوں کو یہ تعلیم دی ہے. اگر جنگ ہو رہی ہو، جنگ میں اگر آپ کا ایک دوسرے سے مقابلہ ہو رہا ہو، دشمن قوم کا کوئی آدمی آپ کے پاس آ کر کے اگر پناہ طلب کرے کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے معاف کر دو، کسی بھی دھرم نے یہ نہیں بتایا کہ اس کے ساتھ تمہیں کیا سلوک کرنا ہے، بلکہ آج لوگ تو یہی کہتے ہیں جنگ میں تو ساری چیز جا گئی، یعنی اس کا خون وہاں پہ بہا دیا جائے. اسلام یہ تعلیم دیتا ہے فَأَجِرْهُ، اگر کوئی تمہارے پاس پناہ لینے کے لیے آتا ہے تو آپ کی ذمہ داری کہ آپ اس کو پناہ دے دیا کریں. حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے. آپ کے پاس آیا، اب وہ آپ کے چنگل میں آ گیا ہے، اللہ نے فرمایا اس کے ساتھ کوئی زور زبردستی مت کرنا، اسے اللہ کی کچھ اچھی باتیں بتا دینا. اللہ اکبر. یہ قرآن کی تعلیم ہے. اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ غیروں تک قرآن کی تعلیم پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ اگر غیر تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کو تم قرآن مجید کا کچھ کلام، کچھ اللہ کی باتیں، کچھ اچھی باتیں ان تک پہنچا دیا کرو. اس
کے بعد تو اللہ اکبر، جو جملہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ قربان جائیے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ پر، ثم ابلغہ مأمنہ، اس کو پناہ دو، اللہ کی اچھی اچھی باتیں بتاؤ، اور جب جنگ ختم ہو جائے تو اس کو آسانی کے ساتھ سکون کے ساتھ لے جاؤ اور کسی اچھی جگہ اس کے کیمپ میں اس کو لے جا کر کے چھوڑ دو۔ اللہ اکبر، یہ تعلیم اگر کوئی دھرم دے سکتا ہے تو صرف اور صرف اسلام دے سکتا ہے، کوئی دوسرا مذہب یہ تعلیم کسی کو نہیں دے سکتا ہے۔ اس کے بعد 8 چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایک طرف اور 8 چیزوں کی محبت ایک طرف، اس کے بارے میں ہمیں اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ اے میرے نبی آپ فرما دیجئے، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی بندو اور تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان والے، تمہارا وہ مال جس کو تم کما کر کے رکھتے ہو اپنے پاس، اور تمہاری وہ تجارت، وہ بزنس جس کے نقصان کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، اور تمہارے وہ اچھے اچھے بلڈنگ اور مکانات جس میں تم ہمیشہ آرام کے ساتھ خوش رہا کرتے ہو، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب اور عزیز ہیں، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہیں، 8 چیزوں کا ذکر کیا ہے، اگر یہ 8 چیزیں آپ کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ عزیز ہو جائیں، زیادہ پیاری ہو جائیں، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہو جائیں، فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا عذاب تمہارے پاس آ جائے۔ یعنی بتایا جا رہا ہے کہ ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچے، خاندان، مال دولت، پراپرٹی، بنگلے مکانات، یہ ساری چیزیں اگر تمہاری نظر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ عزیز ہو جائے تو انتظار کرنا کہ اللہ کا عذاب تمہارے پاس نہ جائے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اور بیوی کے بارے میں ایک بات آپ کو بتا دوں، ایک صاحب تھے، بیوی سے محبت جو ہوتی ہے نا، ایک صاحب تو دوسری شادی کی پلاننگ میں تھے، بالکل تیاری کر لیا، تو بیوی نظر لگائے ہوئی تھی، پوری بات کی جانکاری وہ حاصل کر رہی تھی کہ کیا کرنے والے ہمارے شوہر صاحب۔ تو یہ جمعرات کو آئے، ٹھیک ہے، تھرسڈے کو رات میں کھانا وانا کھا کر کے سو گئے، اور یہ پلان تھا کہ صبح جمعہ کے دن اٹھیں گے اور جا کر کے نکاح کریں گے۔ اب رات میں کھانا پانی آرام سے کھایا، اس کے بعد بالکل مگن ہو کر کے سوئے، اور اس کے بعد جب صبح اٹھے تو نہا دھو کر بالکل اچھے سے اچھے کپڑے پہن کر کے نکلے، تو بیوی نے پوچھا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو، ناشتہ واشتہ کر کے نکل رہے ہو اتنے ٹھاٹ باٹ سے؟ تو بولے کہ جا رہا ہوں جمعہ کی نماز پڑھنے۔ بولی آج جمعہ نہیں ہے، تب کیا ہے؟ بولی آج سیٹرڈے ہے، آج ہفتے کا دن ہے، تو جمعہ کہاں گیا؟ بولی کہ تم جو کچھ پلاننگ کر کے رکھے تھے نا مجھے سب پتا ہے، اور میں نے دوا ملا دیا ہے، ابھی شکر ادا کرو کہ ڈوز کم ملائی تھی، 1 دن بعد اٹھے ہو، آئندہ دماغ میں یہ سارے خیال اور پلاننگ اگر آئے تمہارے تو ڈوز میں اضافہ کر دوں گی اور سیدھا قیامت کے دن اٹھو گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہاری بیوی کی محبت تمہارے نزدیک اگر زیادہ محبوب ہو جائے تو قیامت کے دن کا انتظار کرنا، یہ عورتوں کا معاملہ ہے۔ حالانکہ اسلام نے 1 سے زائد شادیوں کی اجازت دی ہے، لیکن اگر انصاف کے ساتھ انسان کام کر سکے، ایسے موقع پر اگر وہ ناانصافی کرتا ہے تو اسے پھر اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور اس کے آگے اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کے 8 مصارف کا ذکر کیا ہے، ان 8 جگہوں پر چھوڑ کر کے زکوٰۃ آپ کسی جگہ نہیں دے سکتے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین والمؤلفۃ قلوبهم، اسی طریقے سے وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، یہ 8 چیزیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے بعد اندر ایک کے بعد ایک چیز بیان کی ہے کہ 8 لوگوں کو چھوڑ کر کے آپ اپنی زکوٰۃ کسی کو نہیں دے سکتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ ہر انسان کو دینا ضروری ہے، مسکین کو، فقیر کو۔ اب فقیر مسکین میں فرق کیا ہے پتہ ہے؟ جو مانگنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ فقیر ہوتے ہیں، اور مسکین جو اپنی ضرورت کے باوجود کسی کے سامنے منہ نہیں کھول پاتے وہ مسکین ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر زکوٰۃ کی وصولی کے لیے کسی آدمی کو لگایا جائے اس کے حساب کتاب کے لیے تو اس میں بھی اس کا حصہ لگایا جائے گا۔ اس سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی کھانا بنانے کے لیے کوئی باورچی، کوئی نوکر اگر ہے، تو اگر وہ آپ کا کھانا بناتا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کھانے کے ساتھ ساتھ اس کو بھی کھانا دے دیا کریں، کیونکہ جو آپ کا کام کرے اس کو اس میں حصہ دینا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے کسی کے دل کی تعریف کے لیے، یعنی اگر کوئی نیا مسلم ہوا ہے
تو اب اس کو اسلام پر جمائے رکھنے کے لیے کہ کہیں اس کا دل متزلزل نہ ہو جائے، کہیں اسلام سے یہ ذرا بھٹک نہ جائے، تو اس کو بھی زکوٰۃ آپ دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ اگر کسی سے یہ امید ہو کہ اس کو اگر ہم دیں گے تو یہ جہاں مسلمان رہتے ہیں کم تعداد میں ہے تو یہ ان کی حفاظت کرے گا، یہ بھی اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مسافر ہے تو اس کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ مسافر اگر کوئی ہے پریشان حال ہے، اب اگر وہ اپنے یہاں بھلے ہی کتنا کروڑ پتی ہے لیکن آپ کے یہاں اگر آ کر پھنس گیا ہے، اگر مجبور حال ہے، تو آپ اس کو زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے گردن آزاد کرنے کے معاملے میں، تو آج کل تو گردن آزاد کرنے کا معاملہ نہیں ہے، تو علماء نے اس کے بارے میں بیان کیا ہے ایک مسئلہ کہ اگر کوئی جیل میں بند ہے، اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے اس کے چھٹکارے کا، تو آپ اس کو جیل سے چھڑانے کے لیے، جبکہ وہ بے قصور ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ بے قصور ہے، اگر وہ بے قصور ہے تو آپ اس کو جیل سے آزاد کرانے کے لیے روپیہ پیسہ اپنے زکوٰۃ کا دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں یعنی جہاد کے راستے میں، اور اسی میں علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اگر دعوت و تبلیغ کا کام کسی اچھی جگہ سے ہو رہا ہے تو اس میں بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں، وابن السبیل، اور اگر کوئی مسافر ہے تو اس کو بھی آپ زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں۔ تو یہ 8 مصارف ہیں، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، جو زکوٰۃ کی ادائیگی صحیح طریقے سے نہیں ادا کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی قرآن میں اور حدیث میں اتنے بھیانک خطرناک نتائج بیان کیے گئے ہیں کہ سن کر کے ان کے روٹے کھڑے ہو جائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ زکوٰۃ کا مال سونا چاندی قیامت کے دن گنجا صاف بن کر آئے گا، اس کے گلے میں لپٹ جائے گا، کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، دیکھ پہچان مجھے، جس کو تو دنیا میں جمع کر کے رکھتا تھا، جس کی تو زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کیا کرتا تھا۔ تو میرے بھائیوں، یہ چند باتیں 10ویں پارے کے متعلق تھی، انشاءاللہ آپ کے سامنے اور مزید باتیں رکھی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ تمام حضرات کو ان ساری باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔